خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سہ روزہ آن لائن کانفرنس کی افتتاحی نشست خیر و خوبی کے ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم کی آواز پورے طور پر واضح نہیں آ پا رہی ہے، اس لیے چند باتیں اس وقت آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج اس سہ روزہ آن لائن کانفرنس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب نے چشم کشا، بصیرت افروز اور فکر انگیز خطاب فرمایا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس طرف اشارہ کیا کہ اصلاح کی محنت، لوگوں کو خرابیوں اور برائیوں سے دور کرنے کی کوشش ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا، اس وقت ہمارے اس ملک میں ہم پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، جن مصائب اور دشواریوں سے ہمیں گزارا جا رہا ہے، اور چاروں طرف سے جن طوفانوں نے اور آفت کے سیلابوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اس کے پیچھے سب سے بنیادی وجہ ہمارے برے اعمال اور رسم و رواج پر عمل کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور جو اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت کے حامل تھے، ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی سے ان کا تہبند ہٹ گیا، پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی، کچھ لوگ ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پنڈلیوں کا پتلا ہونا ان کے لبوں کی مسکراہٹ کا سبب بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو محسوس کیا تو ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود کی ان کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کر نہ ہنسو، یہ کل قیامت کے دن میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گی، بہت بھاری ہوں گی، پہاڑ کی طرح ان کا وزن ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آپ کو سنانی تھی وہ یہ کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے گئے۔ ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا تکلیف ہے، ما تشتکی، کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے کیسا جواب دیا؟ اس جواب میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد فرمایا، ذنوبی، مجھ کو گناہوں کی بیماری ہے، مجھ کو میرے گناہوں کی بیماری ہے۔ گویا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ جو تکلیف انسان پر آتی ہے وہ کسی گناہ کے سبب آتی ہے۔ وہ تو بہت اونچے درجے کے انسان تھے، اچھے اعمال پر چلنے والے، طاعت و عبادت میں جینے والے، لیکن انہوں نے اپنی تواضع اور انکساری کی وجہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ گناہوں اور خرابیوں کی وجہ سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں ڈالی جاتی ہیں۔ قرآن نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا، ما اصابکم من مصیبت
فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے وہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ قرآن 2 اور 2 4 کی طرح حقائق کو بیان کرتا ہے، کوئی لاگ لپٹ کی بات قرآن نہیں کرتا ہے، قرآن بالکل واضح پیغام دیتا ہے۔ قرآن پاک تو نسخہ شفا ہے، نسخہ ہدایت ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ قرآن ہمیں بیماری بھی بتاتا ہے، اس کا سبب بھی بتاتا ہے اور اس کا حل اور علاج بھی بتاتا ہے۔ جو حالات ہم پر ہیں وہ ہمارے گناہوں اور خامیوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کی کس سطح پر اترے ہوئے ہیں۔ نکاح کا نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، بالکل صاف، شفاف، معتدل، متوازن، ہر عیب سے پاک، ہر خامی سے دور، کیسا نظام عطا کیا گیا تھا اور کس طرح رہنمائی اور رہبری کی گئی تھی ایک ایک حصے سے متعلق، نکاح کے نظام کے ایک ایک پہلو سے متعلق۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس نظام کو، جو صاف شفاف نظام تھا، گناہ اور رسم و رواج اور معصیت اور منچاہی خواہشات کی وجہ سے بوجھل کیا ہم نے اس نظام کو، اس کو داغدار کیا گیا، اس میں نقص اور عیب اور خامی پیدا کی گئی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نکاح بجائے شریعت و سنت کے مطابق ہونے کے، رسم و رواج کے اور طرح طرح کی خرافات اور معصیتوں اور گناہوں کی نظر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ کیسی دردناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جہیز کے لین دین کو عام کیا گیا، یہاں تک کہ مطالبات کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، بیویوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کرناٹک کے کولار ضلع میں دردناک واقعہ پیش آیا۔ اظہار نامی خاتون کا نکاح ہوا تھا، اسی کے علاقے کے ایک مرد سے نکاح ہو گیا۔ 31 نومبر کو نکاح ہوا تھا، 3 مہینے کی دلہن تھی۔ جہیز میں بہت سارا ساز و سامان دیا گیا، دولہا کو نقد رقم 2.5 لاکھ روپے دی گئی، اس کے ساتھ گھڑی دی گئی، سونے کی چین دی گئی اور جو انتظامات کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے۔ اس کے باوجود نکاح کے چند دنوں کے بعد اس لڑکی کو ستایا جانا شروع کیا گیا، تکلیف دی جانی شروع کی گئی، اتنی اذیت دی گئی کہ ایک دن مار مار کر برتنوں اور کوکروں سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ہمارے سماج کی کڑوی سچائیاں ہیں جنہیں ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ مال کی ہوس، مال کی حرص اس قدر ہمارے اوپر غالب آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں کہ ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، کن چیزوں کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ محسوس کیا کہ جو سماجی خرابیاں پھیل رہی ہیں، نکاح کے سلسلے میں جو رسم و رواج پھیل رہے ہیں، اس کا بہت ہی سخت نقصان ہو رہا ہے۔ جہیز ہی کو لے لیجئے، کتنے دردناک واقعات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، ایسے دسیوں واقعات ہو رہے ہیں۔ بچیاں، بیٹیاں وہ سینے پر بوجھ لے کر جی رہی ہیں، نہ جانے کتنی بیٹیوں کو بن بیاہے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ ان کے گود میں کھیلنے والی بچیوں کے نکاح ہو جا رہے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں، وہ پریشان حال ہیں، ان کے ہاں انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور وہ ایسی عمر کو پہنچ جا رہی ہیں کہ اب ان کے نکاح نہیں ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں سروے کیا گیا تھا، ہزار بچیاں وہاں اس طرح کی ہیں کہ ان کی عمریں 35-40 سال کی ہو گئیں، اب نکاح کے لیے گنجائش ان کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ تصور کیجئے کہ رسم و رواج نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے، جہیز کے جبری لین دین نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے، اسلامی شریعت کے نظام کو، نظام نکاح کو گندا اور گدلا بنانے کی وجہ سے ہمیں کس قدر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح اتنا آسان ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں اور کپڑے پر خوشبو کے آثار ہیں، پیلا پن نظر آ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو خوشبو لگائی جاتی تھی تو اس کا رنگ کپڑوں پر نمایاں ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس خوشبو کے آثار دیکھے جو نکاح کے موقع پر استعمال کی جاتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں دی گئی، آپ کے اتنے قریبی صحابی ہیں، آپ کے اتنے چہیتے ہیں، حضور ان پر اس طرح محبت نچھاور فرماتے ہیں، لیکن خبر تک نہیں کی اور نکاح ہو گیا۔ بالکل سادہ نکاح، آسان نکاح، رسم و رواج سے پرے ہونے والا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو رہی ہے اور آپ کوئی ناراضگی کا جملہ ارشاد نہیں فرماتے، آپ کوئی تنبیہ نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھ کو کیوں نہیں خبر کی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ کیسا خوبصورت نظام نکاح تھا، لیکن ہم نے اس میں کس قدر ملاوٹ کی ہے، کس قدر رسم و رواج ہم نے اس میں داخل کیے ہیں۔ جہیز کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تو یہ سکھایا تھا کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے آس پاس رہنے والے دوسرے سماج کے لوگ وہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ساز و سامان دے دیتے ہیں اور اس کو جو کچھ دینا ہے اسی موقع پر دے کر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسلام نے تو وراثت میں لڑکی کا حصہ رکھا ہے، مال کم ہو یا زیادہ، چیز چھوٹی ہو یا بڑی، مرد کو بھی حصہ ملے گا، عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام منصفانہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں کیا۔ اسلام میں عورتوں کو جو حق دیا گیا ہے، عورتوں کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، خواتین کو جو عزت اور سرفرازی کا منصب عطا کیا گیا ہے، جس طرح ان کا تحفظ کیا گیا ہے، جس طرح ان کے لیے حصار بنایا گیا ہے، جس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ان کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں عورت محفوظ ہے، اسلام میں عورت باعزت ہے، اسلام میں عورت متاع کوچہ و بازار نہیں ہے، وہ گھر کی زینت ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ عورتوں کی، وہ بچیوں کی اور بیٹوں کی ماں ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اس سے بڑا درجہ اور کیا دیا جا سکتا تھا کہ کہہ دیا گیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اونچے درجے کا انسان، ماں ان کی بیوہ تھی، رات کو تنہائی میں وہ اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے اور امام وقت اپنی بوڑھی ماں کے پیر دبا رہا ہے۔ پیر دباتے دباتے اچانک امام شافعی کو کچھ خیال آیا، وہ جھک گئے، ماں کے قدموں کو چومنے لگے۔ ماں نے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے، کہا کہ بیٹا اگرچہ کہ تو میری اولاد ہے مگر بہت بڑا امام ہے، دنیا تیرے علم سے مستفیض ہو رہی ہے، دنیا تیرے فیض سے مالا مال ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ تیرے آگے پیچھے ہوتے ہیں، بوڑھی ماں کی خدمت تو ٹھیک ہے لیکن میرے پیر چوم کر مجھ کو اور گنہگار نہ بنا، میں تو گنہگار بوڑھی عورت ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امی جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ کیجیے، میں آپ کے قدموں کو نہیں چومتا ہوں، میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں۔ اسی طرف اشارہ کیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کس طرح محفوظ کیا گیا عورتوں کو، کس طرح باعزت بنایا گیا۔ یہ یورپ کے لوگ تو تعصب اور عناد کی بنیاد پر یہ آواز لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، یہ اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی، یہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، یہ اسلام عورتوں کو قید میں رکھتا ہے۔ یہ سب تو تعصب، عناد اور عصبیت کی بنیاد پر ہے۔ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں نہ وہ حقوق کسی نے دیے ہیں اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام عطا فرمایا تھا وہ ہر پہلو سے بہت ہی مناسب، معتدل اور متوازن نظام، لیکن آپ نے اس نظام میں خلل ڈالا اور اس نظام کو ہم نے بوجھل بنایا۔ قرآن میں کہا گیا تھا یضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم،
کہ یہ پیغمبر آئے ہیں ان زنجیروں اور ہتھکڑیوں کو توڑ دینے کے لیے جو لوگوں نے خود اپنے اوپر لاد لی تھی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے تمام رسوم و رواج کی زنجیروں کو کاٹ دیا، بیڑیوں کو کاٹ دیا، آپ نے ایک صاف ستھری سچی شریعت عطا کی، ایک بہترین نظام عطا کیا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے پھر سے رسم و رواج کی زنجیروں کو اپنے اوپر لاد لیا، ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ہم نے دوسروں کے یہاں دیکھا کہ وراثت میں حصہ نہ دو، بس رخصت کرتے وقت بیٹی کو خوب سارا مال اور جہیز دے دو اور رخصت کر دو۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا، نکاح کے نظام کو آسان بنانا ہوگا، ہمیں بھرپور محنت کرنی ہوگی، بیٹیوں کے تحفظ کے لیے آگے آنا ہوگا، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے نظام کو پورے معاشرے میں عام کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن میری وصیت یاد رکھنا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین وصال کے وقت ارشاد فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے اپنی امت کو جو آپ نے نصیحت فرمائی، اپنی امت کو جو آپ نے وصیت فرمائی، قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کے دل پر دستک دی، وہ یہ کہ نماز کا بھرپور خیال رکھنا اور ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکر کے ساتھ اچھا سلوک، شاگردوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو بھی ماتحت ہیں ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کی خواہشات کا خیال رکھنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا، یہ اسلام کی پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ قرآن میں کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہو۔ انسان کپڑا پہنتا ہے آرام کے لیے، راحت کے لیے، قابل ستر حصوں کو چھپانے کے لیے، زینت کے لیے، سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لیے۔ قرآن ایک جملے میں ان تمام چیزوں کو جمع کر رہا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہم قائم کر رہے ہیں یہ رشتہ آرام کا سبب ہوگا، ایک دوسرے کے لیے زینت کا سبب ہوگا، ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب ہوگا، ایک دوسرے کے عیبوں کے چھپانے کا ذریعہ ہوگا، ایک دوسرے کو دنیا کے نشیب و فراز سے، زندگی کے سرد و گرم سے بچانے کا ذریعہ ہوگا۔ قربان جائیے، قرآن کیسی زبردست کتاب ہے، ایک لفظ میں کائنات کو سمیٹ دیا جاتا ہے، ایک جملے میں معانی کا سمندر سمو دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو تنزیل من رب العالمین ہے، یہ تو ایسی کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من حکیم حمید، کہ اس میں کہیں سے کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات، کوئی نامناسب چیز مداخلت ہی نہیں کر سکتی ہے۔ دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو محفوظ کتاب بنایا گیا ہے۔ یہی کتاب مبین اعلان کرتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اس میں مال کی ہوس کو داخل نہ کیا جائے، اس میں اسباب کی ہوس کو داخل نہ کیا جائے۔ یہ تو الفت و محبت کا رشتہ ہے، اعتماد و اعتبار کا رشتہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا اور پھر محبت و مودت کا رشتہ قائم کر دیا۔ دنیا میں کون سا رشتہ ہوگا جس میں ایسی مضبوط اور مستحکم محبت ہو، جس میں ایسا مضبوط اعتماد ہو؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک اجنبی لڑکے اور لڑکی کو جوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے نام کی برکت ہے اور خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ہم محبت پیدا کر رہے ہیں، ہم الفت پیدا کر رہے ہیں۔ انسانوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خدا ہی محبت پیدا کرتا ہے، خدا ہی دوری پیدا کرتا ہے، اللہ ہی دلوں کو دلوں سے جوڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا تھا کہ اب ساری کائنات میں طوفان آئے گا، اس لیے
جو ایمان والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لو، اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو، اس لیے کہ ساری کائنات ڈوب جائے گی۔ انہوں نے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں جمع کرنا چاہا، لیکن ان کو یہ خیال ہوا کہ کشتی میں شیر بھی ہوگا اور بکری بھی ہوگی، کتا بھی ہوگا اور خرگوش بھی ہوگا، تو یہ جانور تو کمزوروں پر حملہ کر دیں گے، شیر بکری پر حملہ کرے گا، بھیڑیا اور کتا خرگوش پر حملہ کرے گا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، یہ کشتی میں تو حملے ہونے لگ جائیں گے، جانور ایک دوسرے پر یلغار کریں گے، بہت مشکل پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ نوح، ان جانوروں کے دل میں ایک دوسرے کی نفرت ہم نے ڈالی ہے، جب کشتی میں یہ سوار ہوں گے اس نفرت کو میں ہٹا لوں گا، الفت و محبت پیدا کر دوں گا، اور جب یہ کشتی سے اتریں گے پھر یہ اپنی پہلی فطرت پر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے، وہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہی میاں بیوی کے رشتے کو مضبوطی عطا کرتا ہے، جو اعتماد کا رشتہ ہے، اعتبار کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے سے گہرے تعلق کا رشتہ ہے۔ اب اگر اس رشتے میں مال کی ہوس داخل کی جائے کہ اتنا پیسہ ملے گا تب ہم نکاح کریں گے، کار ملے گی جب ہم نکاح کریں گے، فلاں چیز ملے گی تب ہم نکاح کریں گے، تو یہ انتہائی نازیبا اور نامناسب بات ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، وہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی کفالت میں تھے، آپ نے ان کی پرورش کی تھی، اور اب جب نکاح کا مرحلہ آیا تو حضرت علی بھی خالی ہاتھ ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اور آپ نے جو چیزیں عنایت فرمائی تھی، خانگی زندگی کا جو سامان دیا تھا وہ کس وجہ سے دیا؟ ایک یہ کہ ان کے پاس انتظام نہیں، دوسرے یہ کہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک زرہ ہے۔ آپ نے کہا اس کو بیچ دو، وہ گئے حضرت عثمان غنی سے انہوں نے فروخت کیا، 480 درہم میں وہ زرہ بکی تھی۔ اس کے بعد وہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان کا ایثار، ان کی سخاوت اور ان کا دلی جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے 480 درہم میں زرہ خریدی، اس کے بعد وہ زرہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں پیش کی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے، رقم بھی رکھ لیجئے اور یہ زرہ بھی آپ قبول کیجئے، جنگ میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ واپس آئے، حضور کو خبر دی کہ حضرت عثمان نے زرہ کی رقم بھی دے دی ہے اور زرہ بھی مجھ کو واپس لوٹا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے ان کو دعائیں دی، پھر آپ نے اس میں سے کچھ رقم حضرت علی کو دی نکاح کا انتظام کرنے کے لیے، کچھ رقم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دی کہ تم فاطمہ کے لیے کچھ سامان لے آؤ تاکہ یہ دونوں نئی زندگی شروع کر سکیں۔ جو سامان دیا گیا تھا وہ حضرت علی کے پیسوں سے دیا گیا تھا۔ گویا کہ آپ کے اس نمونے سے بھی معلوم ہوا کہ خرچ کی ذمہ داری تو مرد پر ہے، وہ انتظام کرے گا، مرد کو بھکاری نہیں بننا چاہیے، مرد کو ہاتھ پھیلانے والا نہیں بننا چاہیے، مرد کو اپنی غیرت و حمیت کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اسے تو خود آگے بڑھ کر سارا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ نے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ قرآن کہہ رہا ہے جو برتری انسانوں کو ملی ہے، مردوں کو ملی ہے، وہ اس وجہ سے کہ کچھ تو اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے اور کچھ اس وجہ سے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے برتری ملی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں نہ مہر نقد ادا کی جا رہی ہے، نہ شوہر دوسرے انتظامات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، بلکہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنے باراتی آئیں گے، کھانا کھائیں گے، اتنے قسم کے کھانے ہونے چاہیے، ایسے شربت کا انتظام ہونا چاہیے، شامیانہ ایسا ہونا چاہیے، فلاں حال میں شادی ہونی چاہیے۔ ایک ایک حال 55 لاکھ 60 لاکھ روپے میں ایک رات کے لیے بک کروایا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے کہ امت غریب ہے، ایک طرف یہ بات ہے کہ امت مفلس ہے، ایک طرف یہ چیز ہے کہ کتنے لوگ ایک وقت کھا رہے ہیں دوسرے وقت بھوکے رہ رہے ہیں، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ سخت سردیوں کے زمانے میں بیواؤں کو، یتیموں کو ایک گرم چادر میسر نہیں آ رہی، ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ کلکتہ کی سڑکوں پر مسلمان بھائی اپنے کندھوں پر رکشے کا ہتھا رکھ کر
50-60 रुपए मजदूरी हासिल करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और अपने जैसे लोगों को रक्शे में बिठाकर अपना पसीना बहाकर रोजी हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ एक रात के लिए 60 लाख रुपए डेकोरेशन पर या हाल पर या शामियाने पर खर्च किए जा रहे हैं। एक एक दावतनामा छप रहा है 12-12, 13-1300 रुपए कीमत का। एक साहब के यहाँ से दावतनामा आया मोटी किताब की तरह, मालूम किया गया तो पता चला कि 1200 रुपए एक कार्ड की छपाई पर खर्च हुए। ये इमारत की नुमाइश, ये दौलत की नुमाइश हमें कहाँ ले जा रही है? शादी कार्ड की जिंदगी क्या होती है? दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन हमने अपनी दौलत की नुमाइश को फर्ज समझा, हमने अपनी इमारत की नुमाइश को फर्ज समझा, और हमने ये ख्याल नहीं किया कि हम अगर पैसे बचा लेते कितने गरीबों के चूल्हे जल जाते, कितने मिस्कीनों और यतीमों के घर में बहार आ जाती, कितने मजदूरों के घर में आसाइश का इंतजाम हो जाता, कितनी बिन ब्याही बच्चियों के हाथ पीले कर दिए जाते और उनको उनके घर से रुखसत कर दिया जाता, कितने समाजी और रिफाही कामों की बुनियाद पड़ जाती। कुरान ने रोका था कि देखो अपना माल फजूल बर्बाद न करना, ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न करो, अपने माल को ज़ाय न करो। माल और जान अल्लाह ताला की अमानतें हैं जो तुम्हें दी गई हैं। तुम अपनी माँ के पेट से माल लेकर नहीं आए थे। सिकंदर आजम के जब इंतकाल का वक्त आया था, आधी से जायद दुनिया को फतेह करने वाला, उसने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊंगा और मुझको मेरा जनाजा तैयार होगा तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा आप ये वसीयत क्यों कर रहे हैं? तो सिकंदर आजम ने कहा मैं ये वसीयत इसलिए कर रहा हूं ताकि सारी दुनिया देख ले कि सिकंदर आजम जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह किया वो भी दुनिया से इस हालत में गया कि खाली हाथ था। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। जो कुछ दुनिया में मिलता है वो अल्लाह के करम से मिलता है। खुदा अता करने वाला है, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह माला माल करने वाला है। माल हो या जान हो, जिंदगी हो या असबाब हो, जायदादें हो या सहूलतें हो, देने वाली जात तन्हा अल्लाह की है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर। खुदा जिस बंदे को चाहता है कुशादा रोजी देता है। खुदा अता करने वाला है, खुदा नवाजने वाला है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह मुझको ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को न मिले। और कह रहे हैं कि यकीनन अता करने वाली जात आपकी है, देने वाले आप हैं, नवाजने वाले आप हैं। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चले हैं, मदियन पहुंचे हैं, परेशान हाल हैं। उस वक्त कहते हैं रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। खुदावंदा जो भलाई तू अता करे मैं उसका मोहताज हूँ। यानी तू अता करने वाला है, तू देने वाला है, मैं लेने वाला हूँ। तू मालदार है, मैं नादार हूँ। तू नवाजने वाला है, मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, मैं तेरे दर का फकीर हूँ, तेरे आगे हाथ फैलाने वाला हूँ। कुरान ये हकीकतें इसीलिए बयान करता है ताकि सारी कायनात समझ ले कि जो मिलता है वो खुदा के दर से मिलता है। इंसान अपनी सलाहियत से नहीं कमाता, अपनी ज़हानत से नहीं कमाता, अपने अक्ल व खिरत की ताकत से नहीं कमाता, अपने बाजू की कुव्वत से नहीं कमाता। जो मिलता है अल्लाह की तरफ से मिलता है। जो दिया जाता है वो खुदा की बारगाह से दिया जाता है। जानो माल अल्लाह की अमानत है। हमने माल को इस तरह फजूल खर्च करना शुरू कर दिया कि अलामान वल हफीज। निकाह शादी ब्याह की तकरीबात में पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं, हालांकि यही पैसे बचाए जाते उम्मत का कितना भला होता। कितने लोगों के पेट में रोटी पहुंच जाती, कितने लोगों के सर पर छत पड़ जाती, कितने बेवाओं के सर पे दुपट्टे आ जाते, कितने यतीमों के बुझे हुए चूल्हे जल जाते। आप देख लीजिए मुसलमान किस बेकसी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क शाम में लाखों लाख लोगों को बेघर किया गया है, लाखों लाख शहीद कर दिए गए, लाखों लाख बेघर हो चुके हैं। और ये सूरत हाल है कि वहां सड़कों पर बच्चियां, औरतें, माएं अपने बच्चों को सीने से चिमटाए हुए हैं और सख्त सर्दी में एक गर्म चादर उनको मैसर नहीं है, सीने से बच्चा चिमटा हुआ है। माँ औंधी लेट जाती है कि मैं तकलीफ झेल लूंगी, मेरा बच्चा सलामत रहे। माँ की ममता देखिए, लेकिन सुबह होते होते सख्त सर्दी में माँ भी दम तोड़ दे रही है, बच्चा भी दुनिया से रुखसत हो जा रहा है। कितनों की लाशें इस तरह उठाई गई हैं। ये भी सब कलमा गो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं।
کتنا بہتر ہوتا کہ ہم شادی بیاہ کی تقریبات کو آسان بناتے اور پھر ہم انتظام کرتے اپنے غریب بھائیوں کے لیے، اپنی غریب بہنوں کے لیے، ایک قومی شعور کے ساتھ ہم زندگی گزارتے، ہمارے اندر احساس جاگتا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمارے اندر احساس جاگتا کہ ہمیں اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہیز کی جو رسم ہم پر مسلط ہوئی ہے، اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا، آج پھر بیان کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا شاعر، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، بیچارے نے اپنی بچی کا نکاح کیا، جہیز کا انتظام قرض لے کر کیا، بچی تو رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن چند دنوں کے بعد بیٹی کو پتا چلا کہ میرے باپ مقروض ہیں اور پریشان حال ہیں، قرض والے ان کو ستا رہے ہیں۔ بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، بیٹیوں کا دل تو محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ماں باپ پر وہ جان چھڑکتی ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ ماں سو جائے گی، بیٹے سو جائیں گے، لیکن بیٹی گھر میں انتظار کرتی رہتی ہے کہ ابو آئیں گے، تھکے ہارے رات کو گھر لوٹ کر آئیں گے، میں کھانا گرم کر کے دے دوں گی، میں ان کے سر میں تیل ڈال دوں گی، میں ان کے پیر دبا دوں گی۔ بیٹیاں محبت سے لبریز ہوا کرتی ہیں۔ اب وہ بیٹی جو رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، پتہ چلا کہ باپ مقروض ہے، قرض والے پریشان کر رہے ہیں، عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، وہ بیچاری اور کیا کرتی، دل پر اس نے بوجھ لے لیا، اندر ہی اندر گھلنے لگی، پریشان رہنے لگی اور صدمے کی شدت سے بیمار ہو گئی اور بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ جوان جہان بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، کائنات اس شخص کی نگاہوں میں اندھیری ہو گئی، اور وہی بیٹی جس کو دلہن کے جوڑے میں رخصت کیا گیا تھا، اب وہ کفن میں لپٹی ہوئی واپس آئی ہے۔ وہ شاعر اپنے گھر سے نکلے، حساس انسان، باپ ہے، بیٹی کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہے، کائنات نگاہ میں تاریک ہو گئی ہے۔ اس نے اس وقت کتنا پردرد شعر کہا تھا، کہتا ہے اب آیا ہے خیال اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ درد کا اندازہ کیجیے، اور یہ تو ایک باپ کا واقعہ ہے، نہ جانے کتنی جگہوں پر ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ میرے مرشد گرامی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم بار بار یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسوم و رواج کی وجہ سے ایسی سنگین صورتحال پیش آتی ہے کہ ادھر بیٹی کی ڈولی گھر سے رخصت ہوئی ہے اور چند دن کے بعد رسم و رواج کے بوجھ تلے دبا ہوا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا جنازہ قبرستان کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ بیٹی کی ڈولی گئی اور ادھر باپ کا جنازہ جا رہا ہے، کون فکر کرے گا، کون اس کا احساس کرے گا، کون ان واقعات سے سبق لے گا، کون آواز لگائے گا؟ او میرے عزیز جوانوں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے اندر حمیت پیدا کرو، جہیز کے لین دین کے بغیر نکاح کا تہیہ کرو، عزم کرو کہ ہم مرد ہیں، ہم کمائیں گے، ہم انتظام کریں گے، ہم اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے آسائش اور سہولتیں میسر کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، ہم لالچی نہیں بنیں گے، ہم مال و زر کے حریص نہیں بنیں گے۔ یہ جہیز تو رشوت کی رشوت جیسی ایک شکل اختیار کر گیا ہے کہ جب تک اتنی رقم نہیں دی جائے گی نکاح نہیں ہوگا۔ رشوت کا لین دین ہو رہا ہے، اور رشوت لینے دینے والے پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور رشوت لینے دینے والے کا جہنمی ہونا طے ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ہمارے آقا فرما رہے ہیں رشوت لینے دینے والا وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے جب تک یہ چیز نہیں ملے گی نکاح نہیں ہوگا، مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے اس لیے دیا جا رہا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ رشوت کی شکل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا مہاراشٹر کے ایک شہر میں جانا ہوا، وہاں یہ پتا چلا کہ فلاں ہوٹل میں دو جوان مسلمان لڑکیاں غیر شادی شدہ کنواری، وہ دو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئیں۔ اب جو اس واقعے کو سنے گا لاحول پڑے گا، لیکن حقیقت کو سمجھیے، تہ میں اتریے، صرف شاخوں کو نہ دیکھیے، جڑ پر نظر کیجیے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا
کہ یہ دونوں بہنیں، ان کی ایک چچازاد بڑی بہن ہے، فلاں جگہ اس کی نسبت طے ہوئی، نکاح ہونے والا تھا، لیکن سسرال والوں نے کہا جب تک مہاراجہ پلنگ نہیں ملے گا نکاح نہیں ہوگا، نکاح روک دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ باپ مفلوج بستر پر پڑا ہوا ہے، کوئی انتظام نہیں کر سکتا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، لوگوں سے مدد کی درخواست کی گئی، کوئی آگے نہیں آیا۔ تو ان دونوں بہنوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم جسم بیچیں گے اور پیسے جمع کریں گے تاکہ اس کو مہاراجہ پلنگ دیا جائے، رخصت کیا جائے، اور پھر ہم ہمارے نکاح کے لیے بھی انتظام اسی طرح کریں گے، ہمارے نکاح کے لیے بھی اس کے نکاح کے بعد آسانی پیدا ہوگی۔ آپ غور کیجئے کہ رسم و رواج نے ہمیں کس بری طرح متاثر کیا ہے، سماج کو کس بری طرح متاثر کیا ہے۔ کتنے گھرانے ہیں بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے گھرانے ہیں کہ بچیوں کے نکاح ہو چکے لیکن سسرال والے ستا رہے، روز تانے دیے جاتے ہیں، روز پریشان کیا جاتا ہے، روز ان کو تنگ کیا جاتا ہے، روز ان کو ایسے تکلیف دہ جملے کہے جاتے ہیں کہ دل ان کا پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو اب تو ہوش سنبھالو، یہ کیا تماشا ہم نے نکاح کے نام پر بنا رکھا ہے۔ ڈی جے بجایا جا رہا ہے، موسیقی بجائی جا رہی ہے، گانے بجانے کے آلات لائے جا رہے ہیں، ناچ گانے والیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ان برائیوں سے الحمدللہ دور ہے، لیکن جہاں یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں وہاں بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا، نکیر کرنی ہوگی۔ بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، شامیانوں میں، حال میں نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کا نکاح برکت والا نکاح ہے۔ بارات کو ختم کیجئے، جہیز کو ختم کیجئے، لڑکی والوں کے ہاں جو لمبی لمبی دعوت طعام ہوتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی نے پورے ملک کو آواز دی ہے کہ ہم سب مل جل کر ان برائیوں کے خلاف ایک مستحکم آواز بن جائیں، اور یہ نہ ہو کہ بس چند دن محنت کر لی جائے اور بات ختم ہو جائے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صدر محترم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ کی سرپرستی میں اور جنرل سیکریٹری بورڈ حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہ کی نگرانی میں ایک پورا نظام بنایا ہے، ایک پوری مہم کا نظام بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ مہاراشٹر میں، گجرات میں، تلنگانہ میں، مدھیہ پردیش میں، کرناٹک میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کام جاری ہو چکا ہے۔ دیگر ریاستوں میں بھی الحمدللہ خدمت جاری ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو مہم بنائیں اور اس طور پر اسے آگے بڑھائیں کہ ہر گھر تک، مسلمانوں کے ہر فرد تک یہ آواز پہنچ جائے۔ الحمدللہ جو نقشہ بنایا گیا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وہ بہت ہی اہم اور مفید ہے۔ جو نکات طے کیے گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اس کو پیش کروں تاکہ آپ سب اس کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں کام شروع کریں۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جاری آسان اور مسنون نکاح مہم کے سلسلے میں منظور کی گئی قراردادیں۔ نمبر 1، تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو دھیان سے سنیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس پر کام شروع کرائیں۔ علماء سے گزارش کریں، ائمہ سے گزارش کریں، متولیان مساجد سے گزارش کریں، سماجی کارکنان سے گزارش کریں کہ وہ اس مہم میں شرکت کریں، اور جو علماء سن رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان چیزوں کو رائج کرنے کی کوشش کریں۔ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کے سلسلے میں 10 روزہ مہم چلائی جائے۔ الحمدللہ مہاراشٹر میں یہ مہم چل رہی ہے، اور اب دو تین دن کے فاصلے سے انشاءاللہ کرناٹک میں اور گجرات میں یہ مہم شروع ہوگی۔ نمبر 2، آئندہ 3 ہفتوں تک مسلسل نماز جمعہ سے قبل مساجد میں آسان نکاح کی ترغیب اور رسوم و رواج اور بدعات و خرافات کی مذمت پر خطاب کیا جائے۔ نمبر 3، ایسی چھوٹی چھوٹی اصلاحی کمیٹیاں قائم کی جائیں جو ان گھروں میں جہاں نکاح ہونے والا ہو پہنچ کر لوگوں کو نکاح کے اسلامی نظام سے واقف کرائیں اور رسوم و رواج سے بچنے کی تلقین کریں۔ نمبر 4، جہاں دارالقضاء نہیں ہے وہاں دارالقضاء کے قیام کی فکر کی جائے، اور جہاں دارالقضاء پہلے سے قائم ہے وہاں اس کے نظام کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر ریاست میں جو مرکزی مدارس ہیں وہ اپنے یہاں
دو دو علماء کرام کو بحیثیت مبلغ مقرر کریں کہ جن کے ذمہ یہ کام ہو کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر اصلاحی خدمت انجام دیں اور تحریر و تقریر اور ملاقاتوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے کام کو پھیلائیں۔ نمبر 6، اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک سہ روزہ کانفرنس آسان اور سادہ نکاح کے سلسلے میں منعقد کی جائے۔ الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور آج اسی سہ روزہ کانفرنس کی یہ آن لائن پہلی نشست ہے جس میں ہم سب شریک ہیں۔ نمبر 7، جن جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح ہونے والا ہے ان کو ازدواجی زندگی کے سلسلے میں اسلامی ہدایات سے واقف کرایا جائے، اور اس کے لیے تربیتی ورکشاپ رکھے جائیں۔ تربیتی ورکشاپ پر بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور اس کا ایک نصاب پورا بنایا جا رہا ہے، نظام بنایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے مطابق ہر علاقے میں مقامی اداروں اور تنظیموں کی مدد سے یہ کام شروع ہوگا۔ نمبر 8، خواتین کو خاص طریقے پر متوجہ کیا جائے کہ وہ رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خواتین زیادہ پیش ہوتی ہیں، اس لیے ان کے علیحدہ دینی اجتماعات کیے جائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے مرکزی، اس کو الگ الگ علاقوں میں ضلعی اور شہری سطح پر مضبوط اور مستحکم کیا جائے، اور جہاں کمیٹی نہیں ہے وہاں کمیٹی قائم کی جائے۔ نمبر 10، جس نکاح میں جہیز کا مطالبہ اور جبری لین دین کیا جائے یا رسوم و رواج اور خرافات کو شامل کیا جائے، وہاں پہلے مرحلے میں لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، اس کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو ایسے نکاح کی تقریب میں علماء، ائمہ اور قاضی حضرات شرکت نہ کریں۔ نمبر 11، غریب بچیوں کے لیے انفرادی یا اجتماعی طریقے پر نکاح کا نظام قائم کیا جائے، اور اجتماعی نکاح میں بھی سادگی کا پورا خیال رکھا جائے اور غریبوں کے احساس خودداری پر چوٹ نہ لگائی جائے۔ یہ جو تماشا ہوتا ہے کہ سامان رکھے گئے، فلاں کیا گیا، اور پھر دھوم دھام سے نکاح ہو رہا ہے اور اس کو اجتماعی نکاح کا نام دیا جائے، یہ طریقہ نہ ہو۔ نمبر 12، علماء کرام، سماجی کارکنان، دانشور حضرات اور مالدار حضرات اپنے یہاں سادہ اور مسنون نکاح کی تقریب منعقد کر کے عوام کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں۔ عملی نمونے کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اگر ہم صرف بات کریں گے اور ہمارا عمل ہماری گفتگو کے خلاف ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ نمبر 13، سوشل میڈیا کے ذریعے آسان اور مسنون نکاح کی مہم کو تقویت دی جائے۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع کیے جائیں، مضامین لکھ کر اخبارات میں شائع کرائے جائیں۔ نمبر 14، صوبائی سطح پر کوئی ایسا نمائندہ اجتماع کیا جائے جس میں ہر ضلع سے چند نمایاں افراد کی شرکت ہو اور انہیں اس مہم کے لیے آمادہ کیا جائے۔ نمبر 15، ہر ریاست کی تمام مساجد کی ائمہ کرام کی مشورتی نشست ہو اور ان کو اس مہم میں جوڑا جائے۔ ائمہ کرام بہت ہی مؤثر ہوتے ہیں، ان سے ضرور کام لیا جانا چاہیے۔ نمبر 16، تمام مساجد کے متولیان اور ذمہ داران کی بھی مشورتی نشست ہو اور انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ائمہ کرام کو کھل کر کام کرنے کا موقع عطا کریں اور ان کے ساتھ اس مہم میں شریک ہوں۔ نمبر 17، ایسا اقرار نامہ کے ذریعے نوجوانوں اور ان کے سرپرستوں سے اقرار لیا جائے کہ وہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کریں گے اور کسی بھی قسم کے رسم و رواج اور غیر شرعی کام کو اختیار نہیں کریں گے۔ نمبر 18، کالجز میں تعلیم پانے والے طلبہ و طالبات کی ذہن سازی کی جائے کہ جہیز کے لین دین کے بغیر وہ نکاح کریں گے اور اس سلسلے میں کسی کا بھی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 19، مسلمانوں میں پائی جانے والی مختلف برادریوں کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کر کے ان کو اسلامی نظام نکاح سمجھایا جائے۔ نمبر 20، ہر علاقے میں چوک چوراہوں اور خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں پہنچ کر کارنر میٹنگ کی جائے جس میں 10-15 منٹ مسنون نکاح کی برکت اور رسوم و رواج کے نقصان پر روشنی ڈالی جائے۔ نمبر 21، مختلف علاقائی تنظیمیں اور ادارے آسان اور مسنون نکاح کے عنوان پر چھوٹے بڑے جلسوں کا اہتمام کریں تاکہ فضا سازی میں مدد ملے۔ نمبر 22، مقامی انجمنوں اور اداروں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خانگی مسائل اور آئینی تنازعات کے حل کے لیے کونسلنگ سینٹرز قائم کریں جہاں سنت و شریعت کے مطابق آپس کے معاملات کو سلجھایا جا سکے۔ کونسلنگ سینٹر کی یہ جو تجویز ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ جو آپس کی دوریاں ہیں یا جو آپس کے تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ نظام ضرور قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 23، حضرات علماء کرام اور مقرر حضرات
تحریر و تقریر کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاح بہر صورت مسجد ہی میں ہو، اور آتش بازی، پٹاخے، ویڈیو شوٹنگ، مرد و زن کے اختلاط اور دیگر خرابیوں اور گناہ کے کاموں سے ہر قیمت پر بچا جائے۔ نمبر 24، بارات کی رسم کو ختم کرنے کے لیے اس نظام کو فروغ دیا جائے کہ کسی نماز کے فوراً بعد مسجد ہی میں نکاح ہو، اس سے بہت سی رسمیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 25، لڑکی والوں کے ہاں دعوت طعام پر زور نہ دیا جائے اور دعوت ولیمہ کو بھی عمارت اور دولت کی نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اسی طرح مہنگے شادی کارڈ کے ذریعے جو فضول خرچی ہو رہی ہے اسے بھی روکا جائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر نکاح سے پہلے 10-15 منٹ اس موضوع پر ضرور تقریر کی جائے تاکہ سننے والوں کو رسوم و رواج کا علم ہو سکے اور غلط راہوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ یہ 25 نکات پر مشتمل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کا وہ مفصل ایک خاکہ ہے جس کے مطابق پورے ملک میں انشاءاللہ کام کیا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ ہم سب ان لکھی گئی باتوں کو زمینی سطح پر لا سکیں۔ جہاں تک ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے۔ اس میں آپ سب سننے والوں سننے والیوں کے تعاون کی اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس مہم کو اسی وقت ہم کامیاب بنا سکیں گے جب آپ سب کا بھرپور تعاون ہم کو حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات اس سلسلے میں ہم سب کا تعاون کریں گے، اور یہ اعلان کرنا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ شام کو جو نشست ہونے والی ہے، اسی طرح اگلے 2 دنوں میں جو نشستیں ہونے والی ہیں، ان میں بھی آپ سب کی بھرپور شرکت ہو، اس سے بھی استفادہ کریں، اور حضرات علماء اور ہمارے قائدین کے بیانات کو سن کر، ان کے پیغامات کو سن کر اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا